السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد مولانا شمس الدین بھی اپنے گھر چلے گئے۔ پھر جب کھنڈر کا وحشت خیز سناٹا مکمل ہو گیا تو سعدیہ خانم نے چراغ کی روشنی میں کامران کا چہرہ دیکھا۔ اس کے دونوں رخساروں پر گہرے نیلے نشانات ابھرے ہوئے تھے۔ سعدیہ خانم کے دل و دماغ ایک بار پھر جذبات کے زلزلے کی زد میں آ گئے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، بیٹے یہ کیسے نشانات ہیں؟ یہ کہتے کہتے سعدیہ خانم کے ہونٹ جل اٹھے تھے۔ مجھے یاسمین کی ماں نے مارا تھا۔ شجاع الدین کامران بھی پرسش حال پر رو پڑا۔ کیوں مارا تھا؟ یکا یک سعدیہ خانم کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ میں یاسمین سے کہہ رہا تھا وہ ہمارے گھر چلے۔ کامران کی سسکیاں جاری تھیں۔ پھر نانا نے بھی مارا اور کہا کہ اگر اب تو ادھر آیا تو تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا تم دوبارہ وہاں جاؤ گے؟ سعدیہ خانم نے کامران کے رخساروں پر ابھرے ہوئے نشانات کو دونوں ہاتھوں سے چھوتے ہوئے کہا، ہاں جاؤں گا۔ راجپوت زادے کی فطری سرکشی لوٹ آئی تھی۔ میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گا، بس یاسمین کو اپنے گھر لے کر آ جاؤں گا۔ سعدیہ خانم بیٹے کا باغیانہ فیصلہ سن کر سہم سی گئی، مگر اس نے فوراً ہی مامتا کی کمزوریوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ میرا حکم ہے کہ تم آئندہ یاسمین کے گھر نہیں جاؤ گے۔ سعدیہ خانم کا لہجہ اس قدر درست تھا کہ شجاع الدین کامران ڈر کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اب یاسمین سے تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ تو کہتی تھیں کہ میرے یاسمین سے 2 رشتے ہیں۔ شجاع الدین کامران کی آواز سہمی ہوئی تھی۔ سب رشتے ٹوٹ گئے۔ بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک محبت کرنے والی ماں نے اپنے یتیم بچے کا دل توڑ دیا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد کامران کی بڑی سے بڑی ضد پر ڈانٹنا تو کجا، سعدیہ خانم نے اپنے بیٹے کو بگڑی ہوئی نظروں سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد کامران کے لیے اس دنیا میں نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ محبت کا کوئی سائبان تو درکنار کسی دیوار کا سایہ بھی نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر سعدیہ خانم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کامران کی خوشی پر لٹا دینا چاہتی تھی، مگر آج اس کا بیٹا جو خوشی طلب کر رہا تھا وہ ذلت آمیز بھی تھی اور تباہ کن بھی۔ یاسمین جسے وہ ریشم کی ایک نازک سی ڈور سمجھتی تھی، اب کامران کے لیے ایک آہنی سی زنجیر بنتی جا رہی تھی۔ سعدیہ خانم اسی زنجیر کو بے رحمی کے ساتھ توڑ دینا چاہتی تھی۔ اس کے خیال میں یہ بے رحمی کامران کے مستقبل کو فتنوں سے بچانے کے لیے ضروری تھی۔ اور پھر اپنے اس خیال کے پیش نظر سعدیہ خانم نے کامران سے کہا، یاسمین سے تیرے تمام رشتے ٹوٹ گئے اور یہ رشتے میں نے توڑ دیے۔ اب اس کا نام، اس کا تصور، اس کی گلی تیرے لیے حرام ہے۔ جس قدر جارحیت ممکن تھی ماں نے بیٹے کے حق میں استعمال کی۔ سعدیہ خانم اسی نشتر زنی کو کامران کے زخموں کا علاج سمجھتی تھی۔ بیٹے تو کب تک یہ ذلت برداشت کرتا رہے گا؟ سعدیہ خانم نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، اپنے رخساروں کے نشانات دیکھ۔ تجھے خبر ہے کہ تیرے برگ گل جیسے رخساروں کے ان نشانات نے ماں کے دل پر کتنے زخم چھوڑے ہیں۔ تو نہیں جانتا بیٹے، کچھ بھی نہیں جانتا کہ آج تیری ماں پر کیا گزر گئی ہے۔ ضبط کی تمام حدیں ٹوٹ گئیں اور جذبات کا گرم لاوا آنکھوں کے راستے سے بہنے لگا۔ کامران بھی ماں کی یہ کیفیت دیکھ کر بہت رویا۔ پھر ایک بیوہ عورت اور ایک یتیم بچے کے آنسوؤں میں وہ سیاہ رات ڈوب گئی جس کے مقدر میں کوئی روشن صبح تحریر نہیں کی گئی تھی۔ دنیا والوں کے لیے وقت بہت خوشگوار تھا، مگر سعدیہ خانم کے لیے آرزوؤں کی ایک لاش تھی جسے اٹھائے ہوئے وہ روزانہ ایک بت پرست کرشن راؤ کے گھر جاتی تھی۔ کرشن راؤ ایک مغرور اور سنگ دل راجپوت تھا۔ اس نے انسانی ہمدردی کے جذبات سے مجبور ہو کر سعدیہ خانم کو یہ بدترین ملازمت نہیں دی تھی۔ وہ ایک تنگ نظر ہندو کی حیثیت سے سعدیہ خانم کو اپنے انتقام کا ہدف بنانا چاہتا تھا۔ کرشن راؤ کو اپنے اس منصوبے میں بظاہر کامیابی حاصل ہو گئی تھی، لیکن وہ اخلاقی طور پر سعدیہ خانم کو شکست نہیں دے سکا تھا۔ تقریباً 2 سال کے طویل عرصے میں
سعدیہ خانم نے ایک بار بھی کرشن راؤ کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ طبیعت کی خرابی میں بھی وہ پابندی کے ساتھ اپنے مزدورانہ فرائض انجام دیتی۔ کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس نے کرشن راؤ کی طرف رحم طلب نظروں سے نہیں دیکھا۔ اس کے نزدیک محنت اور مشقت ایک مسلمان کا امتیازی نشان تھا۔ وہ کاہلی اور غیر ذمہ داری کو جرم سمجھتی تھی، اور اس کے خیال میں یہ گناہ عظیم تھا کہ وہ کسی شخص سے قرض یا رعایت طلب کرے۔ اس دوران کرشن راؤ نے بارہا کوشش کی تھی کہ سعدیہ خانم اپنے منصب سے گر کر اس کے سامنے دنیاوی آسائش کے لیے دستے سوال دراز کرے۔ اس عرصے میں کرشن راؤ نے یہ حرکت بھی کی تھی کہ اپنے چاندی اور سونے کے سکوں کا انبار سعدیہ خانم کے سامنے رکھ دیا تھا۔ سعدیہ خانم نے سیم و زر کے اس ذخیرے کو دیکھ کر کرشن راؤ سے پوچھا تھا، یہ کیا ہے؟ کرشن راؤ نے دولت کے نشے میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، یہ وہ شے ہے جس سے انسان دنیا میں معزز و محترم کہلاتا ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتی۔ سعدیہ خانم نے بڑی بے باکی سے کرشن راؤ کے سود خور نظریات کو جھٹلا دیا تھا۔ بوڑھا کرشن راؤ کسی عیار شاطر کی طرح فوراً ہی پلٹ پڑا، میں تم سے بحث نہیں کرتا، یہ چاندی اور سونے کا ڈھیر ہے۔ ہمارے بزرگوں کی روایت کے مطابق اگر سونے اور چاندی کو سال میں ایک بار گھر کے ملازم دھوپ نہ دیں تو ان سکوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ہم اپنے سرمایہ کو زنگ سے بچانا چاہتے ہیں، اور آج دولت کو دھوپ دینے کا کام تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ پرانے سرمایہ داروں کا یہ بڑا عجیب کھیل تھا کہ وہ ملازموں کے ذریعے اپنی دولت کو دھوپ دینے کی رسم ادا کرتے تھے۔ اس رسم کی ادائیگی سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ملازم دولت کے اس ذخیرے میں سے کچھ سکے چرا لیں، اور اس طرح دھوپ لگنے کے بعد دولت تھوڑی بہت خشک ہو جائے۔ بعض ملازم فطرتاً دیانت دار ہوتے تھے، اس لیے دھوپ لگنے کے بعد بھی دولت خشک نہیں ہوتی تھی۔ اس صورت میں وہ رئیس دوبارہ ملازموں کو حکم دیتا تھا کہ مزید دھوپ دی جائے۔ پھر یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا تھا جب تک ملازمین دولت کے اس انبار میں سے کچھ سکے چرا نہیں لیتے تھے۔ سرمایہ داروں کی یہ بڑی انوکھی اور شرمناک تفریح تھی کہ اپنے نوکروں کو چوری پر تو اکساتے تھے، مگر انہیں شریفانہ انداز میں ان کی محنت کا حق نہیں دیتے تھے۔ کرشن راؤ نے بھی سعدیہ خانم کے ساتھ یہی اذیت ناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ میں آپ کی ملازمہ ہوں اور ہر وہ کام کرنے کی پابند ہوں جس سے میرا وقار مجروح نہ ہوتا ہو۔ کرشن راؤ کی بات سن کر سعدیہ خانم نے جواباً کہا، میں آپ کی دولت کو دھوپ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر کیا یہ سکے شمار کر لیے گئے؟ سعدیہ خانم نے کرشن راؤ سے ایک غیر متوقع سوال کر دیا تھا۔ نہیں۔ کرشن راؤ کے چہرے پر اچانک غرور کی ایک واضح علامت ابھر آئی۔ ہم لوگ اپنی دولت کا شمار نہیں کرتے، پہلے آپ اپنے کسی دوسرے ملازم سے اس دولت کا شمار کرا لیجئے، پھر سیم و زر کے ان سکوں کو دھوپ دے دوں گی۔ سعدیہ خانم نے کرشن راؤ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ایک امانت ہے، اور جس امانت کا کوئی حساب موجود نہ ہو اس کا بوجھ مجھ ناتواں سے نہیں اٹھ سکتا۔ اب کرشن راؤ کے چہرے پر غرور و تکبر کی بجائے ندامت کا رنگ تھا۔ افلاس کے کمزور ہاتھوں نے سرمایہ داری کے بت پر ضرب شدید لگائی تھی، جس کے اثر سے کرشن راؤ کانپ کر رہ گیا، مگر اپنے ہونٹوں کو جنبش نہ دے سکا۔ پھر ایک دن کرشن راؤ نے سعدیہ خانم کی رگ احساس پر نئے انداز سے نشتر زنی کی۔ بیٹی، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ کرشن راؤ کا لہجہ بظاہر بہت نرم اور ہمدردانہ تھا، مگر اندر سے کسی بے ضمیر انسان کے دل کی طرح کھوکھلا تھا۔ پہلے آپ اپنے الفاظ واپس لیں، پھر مجھ سے کوئی سوال کریں۔ سعدیہ خانم اس طرح برگشتہ نظر آ رہی تھی جیسے کوئی انسان جبر و تشدد سہتے سہتے اچانک بغاوت پر اتر آیا ہو۔ میں آپ کو بیٹی کہہ کر پکارنے کا حق نہیں دیتی، مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے، میں اول و آخر آپ کی ملازمہ ہوں۔ چلو یوں ہی صحیح۔ کرشن راؤ کے منہ سے
زہر کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس اسلام کی خاطر باپ دادا کی ریت چھوڑی، صدیوں پرانے رسم و رواج سے ناتا توڑا، اس اسلام نے تمہیں کیا دیا؟ بیوگی، غربت و افلاس، ماں باپ سے محرومی، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے دوری، اپنی قوم سے ایسی اجنبیت کے اچھوت بھی تمہیں دیکھ کر شرمائیں۔ کیا تم نے اس دن کے لیے نیا مذہب قبول کیا تھا؟ آج کرشن راؤ کی تمام خباستیں بے نقاب ہو گئی تھیں۔ سعدیہ خانم نے نگاہ تحقیر سے بوڑھے راجپوت کی طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہی اور پھر باوقار لہجے میں کہنے لگی، ایک بت پرست یہ راز نہیں سمجھ سکتا کہ اسلام نے مجھے کیا دیا۔ یہ اسلام ہی تھا کہ جس نے مجھے بے جان مورتیوں کی پرستش کے دائرے سے باہر نکالا، اور یہ اسلام ہی ہے جو مجھے آفات و مصائب کے ہجوم میں بھی کسی انسان کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا ذمہ دار اسلام نہیں، جو آزمائش کے وقت منہ موڑ کر چلے گئے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ پھر بھی وہ ایک مسلمان ہی تھا جس نے شاہی عتاب کو ٹھوکر مار کر اپنے ناتواں ہاتھوں سے مجھ بیوہ کا مکان تعمیر کیا، اور پھر جب تک وہ زندہ رہا مجھے اور میرے بچے کو رزق فراہم کرتا رہا۔ کرشن راؤ نے آج پہلی بار سعدیہ خانم کو شدید عالم طیش میں دیکھا تھا۔ ضبط کے کنارے ٹوٹے تو جذبات کا سمندر ابل پڑا۔ یہ آخری موقع ہے جو آپ نے میرے ذاتی عقائد میں مداخلت کی ہے۔ اگر آئندہ اس سلسلے میں ایک لفظ بھی آپ کی زبان پر آیا تو میں یہ ملازمت جاری نہ رکھ سکوں گی۔ میری محنت و مزدوری کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کوئی مجھ پر ترس کھائے یا گردش وقت کو میری مجبوریوں کا نام دے کر مجھ سے اذیت ناک سلوک کرے۔ میں مجبور نہیں ہوں، اور کوئی بھی مسلمان مجبور نہیں ہوتا۔ مجھے اور میرے بچے کو خالی پیٹ موت آ گئی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ موت تو انہیں بھی آتی ہے جن کے شکم بھرے ہوتے ہیں، جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر سعدیہ خانم اپنے گھر جانے لگی۔ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ عیار فطرت کرشن راؤ سعدیہ خانم کے شعلہ بار تیور دیکھ کر سہم گیا تھا۔ میں نے تو صرف تمہاری ہمدردی میں یہ بات کہی تھی، مجھے دکھ۔ سعدیہ خانم نے فوراً ہی کرشن راؤ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر چلی گئی، اور کرشن راؤ کے چہرے کی ہر جھری سے ایک نیا فتنہ سر ابھارنے لگا۔ حادثہ گر چکا تھا، مگر سعدیہ خانم کے ذہن میں مسلسل کرشن راؤ کی آواز گونج رہی تھی۔ اہل دنیا کے سلوک نے سعدیہ خانم کو زندگی سے بیزار کر دیا تھا، مگر وہ اپنے بیٹے شجاع الدین کامران کی وجہ سے جینے کے لیے مجبور تھی۔ اسی دن نصف شب کے قریب سعدیہ خانم نے اٹھ کر نماز ادا کی، اور پھر بہت دیر تک اپنے خدا کے حضور گریہ و زاری کرتی، اے میرے پالنے والے، مجھے استقامت دے کہ یہ زندگی کی بڑی سخت منزل ہے۔ اے زمین و آسمان کے نور، میرے ایمان کے اس چراغ کو کفر کی آندھیوں سے محفوظ رکھ کہ تیری تائید کے بغیر انسان اندھیروں سے نجات نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد وہ کامران کے بہتر مستقبل کے لیے دعائیں مانگتی رہتی، اور کامران کا وہی حال تھا، ہر وقت دنیا سے بیزار سا، اپنے ہم عمر بچوں سے بہت دور، باپ کی محبت سے محروم، تنہائی کا اسیر، خوابوں اور تمناؤں کی پہم شکست کا شکار۔ اب اس کی عمر 60 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ مولانا شمس الدین اس کی تعلیم و تربیت پر غیر معمولی توجہ دیتے تھے، مگر وہ ہمیشہ بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ دوسرے طالب علموں کی طرح نہ اس میں سوال کرنے کی کوئی تڑپ تھی اور نہ جواب دینے کی جرت، بس ایک دہشت سی تھی جو اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی تھی۔ اس دوران سعدیہ خانم کے منع کرنے کے باوجود وہ کئی بار یاسمین کے گھر جا چکا تھا، اور ہر مرتبہ نانا نانی، ماموں اور ممانی نے اسے جس بے رحمی کے ساتھ گھر سے نکالا تھا، وہ سلوک تو حساس انسان کسی جانور سے بھی روا نہیں رکھتے۔ سعدیہ خانم جب بھی بیٹے کو اس حالت میں گھر واپس آتا دیکھتی تو کچھ دیر کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی، اور چیخ چیخ کر کامران سے کہنے لگتی، بیٹے، میں نے بیوگی کا زخم برداشت کر لیا، نفرت اور تحقیر کی تمام جراحتیں دل پر سہ لیں، مگر ذلت و رسوائی کا یہ نشتر برداشت نہیں ہوتا۔
پھر کبھی ایسا بھی ہوا کہ سعدیہ خانم کا ہاتھ اٹھ گیا اور کامران کے نرم و نازک رخساروں پر کئی نیلے نشانات ابھر آئے، اور پھر انہی نشانات نے اسے گھنٹوں رلایا۔ سعدیہ خانم نے مولانا شمس الدین سے بھی کامران کی اس روش کا ذکر کیا۔ مولانا شمس الدین نے جواباً کہا، کامران پر سختی نہ کرو کہ تمہارا یہ جارحانہ رویہ اسے اور باغی بنا دے گا۔ وہ ایک ایسا بچہ ہے جو اپنے ہم عمروں سے بچھڑ گیا ہے۔ اس کی معصوم خواہشیں معصوم ساتھی کو تلاش کرتی ہیں۔ اسے بچوں سے ملنے دو کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ بزرگ، میں جانتی ہوں، مگر کامران کے لیے اس کے ہم عمر ساتھی کہاں تلاش کروں؟ محلے کے تمام دروازے اس پر بند ہیں۔ کوئی ماں اس سے اپنے بچے کو ملنے نہیں دیتی۔ کامران کا باپ شاہی معتوب کیا ٹھہرا کہ اس کے بیوی بچے پر بھی قہر ٹوٹ پڑا۔ یہ کیسا جرم ہے اور کیسی اس کی سزا ہے؟ سعدیہ خانم مولانا شمس الدین کے سامنے رونے لگی۔ اگرچہ رسم اشک ریزی اس کی عادت کے خلاف تھی، لیکن وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ مولانا شمس الدین بہت دیر تک اسے تسلیاں دیتے رہے۔ صبر کرو بیٹی کہ یہ دنیا بہت بری جگہ ہے۔ انسان نے تاج و تخت کی چمک اور شمشیروں کی آب کو خدا سمجھ لیا ہے۔ وہ ایک شاہ سے وفاداریوں کے اظہار میں بے شمار بندگان خدا کا خون بہا رہے ہیں۔ زمین نا انصافیوں سے بھر گئی ہے۔ آدم زادوں نے اپنے ہوس قدوں کی آرائش کے لیے عدالتوں میں آگ لگا دی ہے۔ ہر طرف حرص و ہوس کا دھواں پھیلا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دم گھٹا جا رہا ہے، مگر بیٹی سانس لینے کی کوشش کرو، خدا تمہیں حوصلہ بخشے گا۔ وہ اپنے پکارنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم بھی اس زمین پر تنہا نہیں ہو۔ ایمان کی آبرو بچانے کے لیے جہاں سے بھی گزر جانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا پرستوں کی چند روزہ چلت پھرت ہے، اس سے فریب میں نہ پڑ جانا۔ میں تمہیں ہمہ وقت اپنی حقیر دعاؤں میں شامل رکھتا ہوں، مگر خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ صبر کرو کہ ہر مصیبت گزرنے کے لیے ہے۔ ایک دن آفات کا یہ سیلاب بھی گزر جائے گا۔ مولانا شمس الدین کے اس مشفقانہ عمل سے سعدیہ خانم ایک بار پھر جی اٹھتی اور حالات کے افق پر اپنے اس خواب کی پرچھائیاں دیکھنے لگتی جن میں صرف معصوم کامران کا چہرہ جھلکتا تھا۔ وقت اپنے کاندھوں پر بے شمار زندگیوں کا بوجھ اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک دن کرشن راؤ نے سعدیہ خانم کے ساتھ بڑا اذیت ناک مذاق کیا۔ وہ شروع ہی سے اپنے خاندان کی اس مسلمان خاتون کے لیے شدید انتقامی جذبہ رکھتا تھا، اور اپنے اس جذبے کی تسکین کے لیے کرشن راؤ نے سعدیہ خانم کو ذلت آمیز نوکری دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مصائب سے تنگ آ کر یا تو سعدیہ خانم اپنا مذہب ترک کر دے گی یا پھر بقیہ زندگی اس کی خوشامد میں گزار دے گی۔ مگر جب کئی سال بعد بھی سعدیہ خانم کے قدم نہیں لڑکھڑائے تو کرشن رائے نے نیا منصوبہ ترتیب دیا، اور وہ بوڑھا ہونے کے باوجود تازہ دم نظر آنے لگا۔ ایک دن سعدیہ خانم اپنے کام پر پہنچی تو کرشن راؤ نے بڑے والہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا۔ سعدیہ خانم نے بدلی ہوئی روش پر کوئی دھیان نہیں دیا اور وہ جھاڑو لے کر گھر کی صفائی کرنے لگی۔ تم یہ کام چھوڑ دو، اچانک کرشن راؤ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سعدیہ خانم کے ہاتھ رک گئے اور وہ سوالیہ نظروں سے کرشن راؤ کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تم بہت زیادہ کام کرتی ہو، کرشن راؤ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کام کم یا زیادہ نہیں ہوتا، کام ہر حال میں کام ہوتا ہے۔ آپ اپنے احساس کو درمیان میں نہ لائیں۔ سعدیہ خانم نے کرشن راؤ کے ہمدردانہ الفاظ کو اس کے منہ پر مار دیا تھا۔ آج سے تم یہ کام چھوڑ کر نئی ذمہ داریاں قبول کرو گے۔ کرشن راؤ نے سعدیہ خانم کی تلخ کلامی کا کوئی اثر لیے بغیر خوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ نئی ذمہ داریاں کیا ہوگی؟ سعدیہ خانم نے دریافت کیا۔ گھر کی صفائی کرنے اور پانی بھرنے میں تمہیں بہت دشواری ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تم صبح سویرے آ کر کرشن بھگوان کی مورتی کو غسل دے دیا کرو اور مندر کا فرش صاف کر دیا کرو۔ بہت مختصر کام ہے، اس کے بعد تمہیں فرصت ہی فرصت ہوگی۔ پھر اگر تم چاہو تو کسی دوسری جگہ بھی ملازمت کر سکتی ہو۔ اس طرح تمہاری آمدنی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
کرشن راؤ کی خباثت نے جو نیا منصوبہ تراشا تھا اب اس کی شکل واضح ہو گئی تھی۔ سعدیہ خانم کچھ دیر تک شدید حیرت کے عالم میں کرشن راؤ کو دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ کو وہ مندر کہاں ہے؟ سعدیہ خانم کا لہجہ حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پہلے میں اس مندر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کرشن راؤ فوراً ہی اٹھا اور سعدیہ خانم کو اپنے طویل و عریض مکان کے دوسرے حصے میں لے گیا، جہاں ایک بڑا سا کمرہ پوجا پاٹ کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ اس کمرے میں کرشن کا ایک مجسمہ نصب تھا۔ یہ ہے ہمارا مندر، کرشن راؤ نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ سعدیہ خانم باہر ہی کھڑی رہی اور کرشن کے بت کو غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سعدیہ خانم نے کرشن راؤ سے اس طرح پوچھا جیسے کچھ دیر پہلے ادا کیے جانے والے الفاظ اس کے ذہن سے محو ہو گئے ہوں۔ تم سورج نکلنے سے پہلے بھگوان کرشن کی مورتی کو غسل دے دیا کرو، اس کے بعد تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ کرشن راؤ کا لہجہ بہت سرد تھا۔ گویا نماز فجر کے وقت میں تمہارے بھگوان کو غسل دیا کروں۔ سعدیہ خانم کی آواز میں غضب کا ٹھہراؤ تھا۔ چند لمحوں کے لیے کرشن راؤ سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ انتہائی سراسیمگی کے عالم میں سعدیہ خانم کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر غیر معمولی تحمل کے علاوہ ایک ایسا رنگ بھی موجود تھا جو کرشن راؤ کے غلیظ منصوبے کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر یہ وقت مناسب نہیں تو پھر سورج نکلنے کے بعد ایسا کر دیا کرو۔ کرشن راؤ بو کھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس طرح تو آپ کی پوجا کا وقت گزر چکا ہوگا۔ سعدیہ خانم کے لہجے میں مکمل استقامت تھی اور وہ ایک تنگ نظر بت پرست کا شائستہ الفاظ میں مضحکہ اڑا رہی تھی۔ تم پوجا کے وقت کا خیال نہ کرو، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھو۔ کرشن راؤ کے پاس سعدیہ خانم کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے بے مقصد گفتگو کر رہا تھا۔